GB9 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम आगाही में आज हमारे मेहमान हैं नजब भुट्टो, सदर PTI रोंदू, और इनके साथ हमारे मेहमान हैं अख्तर जुमा, जनरल सेक्रेटरी PTI रोंदू। नाजरीन, हम जानना चाहेंगे कि हालिया जो रोंदू में ज़िलज़ला आया और जितने अफराद इस ज़िलज़ले की ज़द में आकर मुतासर हुए, कितने घराने मुतासर हुए, मवेशी और कितने अमलाक को नुकसान पहुंचा, और इस हवाले से हुकूमती इदराक और मौजूदा सूबाई हुकूमत की इमदाद और बरवक्त इंतज़ामात और ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से इंतज़ामात के हवाले से इनसे पूछते हैं। जी भुट्टो साहब, आप GB9 न्यूज़ के नाजरीन को बताएं कि किस हद तक मुतमईन है और कितने बरवक्त इक़दामात हुए इंतज़ामिया की जानिब से और आपके सूबाई हुकूमत की जानिब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मंजूर उल्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका GB9 न्यूज़ चैनल की वजह से ये जो हमारे ऊपर मुसीबत आई थी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर की रात जो वहाँ ज़िलज़ला आया, उस ज़िलज़ले के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूँगा। वहाँ बहुत बड़ा ज़िलज़ला आया, लोगों के मकानात बिल्कुल क्रैश हो गए और लोगों का मुआशी खाने दब गए, लोगों के माल मुआशी दब गए और लोगों के जो है ना बहुत बड़ा नुकसानात हुए। सही। इसके अजाले के लिए हम ज़िली इंतज़ामिया जनाब कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बर वक्त इस पर एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद DC साहब को अहकाम दिया और DC साहब ख़ुद दूसरे दिन ही वहाँ मौके पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद लोगों को जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद वहाँ एमरजेंसी नाफिज की और एमरजेंसी नाफिज करने के बाद टेंट और राशन का वहाँ बरमार कर दिया। हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें इंतज़ामिया का बहुत कम है। तो इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि बल्कि 48 घंटे के अंदर वहाँ के जो रोड इफ़ेक्ट हो गए थे, वाटर सप्लाई इफ़ेक्ट हो गए थे और बिजली जो इफ़ेक्ट हो गए थे, उसको तकरीबन 48-72 घंटे के अंदर बिल्कुल मुकम्मल लोगों को बिजली, लाइट, रोड और वाटर सप्लाई बहाल कर दिया। नजब साहब, आप इंतज़ामिया के हवाले से जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इमरजेंसी नाफिज की थी उन्होंने बरवक्त इक़दामात के हवाले से? जी बिल्कुल, इमरजेंसी नाफिज किया उन्होंने। इमरजेंसी नाफिज करने के बाद जो है ना तमाम इदारों को इन्होंने एक्टिव कर दिया और इलाके में जो है ना एक हलचल मचा दिया। एक टीम की शक्ल में इंतज़ामिया ने वहाँ काम किया। इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। जी, हम आते हैं जनरल सेक्रेटरी जनाब अख्तर जुमा। ये साबिक कौंसलर रोंदू के भांजे हैं और ये भी PTI का इस वक्त करता धरता है, रोंदू से इनका ताल्लुक़ है। इनसे जानते हैं जी, ज़िलज़ला मुतासरीन के हवाले से बरवक्त इंतज़ामात करने पर ये खुश है, कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आए आवाम को, और आवाम इस वक्त कितना खुश और किन किन सूरत हाल में जी रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, जो इमदादी सूरत हाल है वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का और ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उल्तर साहब, आपने जो इस मुसीबत की घड़ी में जो इस वक्त अहलियान रोंदू फेस कर रहे हैं, आपने हमारी आवाज़ को अल्लाह ऐवानों तक पहुंचाने के लिए आपने आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। पहले हम PTI रोंदू की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि 27 दिसंबर को एक कुदरती आफत, हम कहें 5.6 तकरीबन उसका जो है ना रिक्टर स्केल था, शिद्दत थी, तो जिसमें खौफनाक ज़िलज़ला आया और काफ़ी जो है 300 से 400 तकरीबन मकानात हमारे मुकम्मल डैमेज हो गए। बाकी पार्शल डैमेज मकानात को 600 से 700 हैं। मोशी खाने तबाह हो गए। जितने भी राब्ता सड़कें थी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। यानी ज़िंदगी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज थी, बिल्कुल मफलूज थी। तो इसके साथ ही जो है CM साहब का हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। CM साहब ख़ुद ने पर्सनल विज़िट किया। इसके बाद इंतज़ामिया ने, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, अच्छा इसके बाद एक्शन अकबाल साहब, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे थे, राजा नासिर साहब जो हमारा मुंतखब नुमाइंदा है, उन्होंने फिर फौल जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी। जो जिन इलाके जो सड़कें डिस्टर्ब हो गई थी वो खुल गई। वाटर सप्लाई हफ्ते के अंदर बहाल हो गई। लोगों को जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से अब भी जो है इमदादी सरगर्मियाँ जारी है।
اختر جمعہ صاحب، آپ جو امدادی کارروائی کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہیں اور آپ کے روندو کے عوام کس حد تک مطمئن ہے؟ جی یلتر صاحب پہ امدادی کارروائیاں جو ہے ابھی تک تو ہم بالکل مطمئن ہیں، سیٹسفائی ہیں، کیونکہ جو ہے جہاں جہاں ڈسٹرب تھی انتظامیہ کی طرف سے مکمل طور پہ جو ہے نا امدادی سرگرمیاں جاری ہے، اس سے ایک ہم مطمئن ہیں۔ لیکن ہماری ایک گزارش ہے گورنمنٹ سے اور جو ہے انتظامیہ سے، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے نا پہاڑ کے نیچے ہیں، جس طرح ہم گنڈ کہتے ہیں عام زبان میں گنڈ، تو گنج میں اس طرح ہے، تلبرگ میں اس طرح ہے، بہت ساری کچھ گرانے 6 10 15 ہر جگہ میں گنڈ کے اندر۔ تو جب بھی اب بھی آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، جب بھی آفٹر شاکس آتی ہے تو اوپر سے پتھر آتے ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی ایک جو ہے کہیں پہ جگہ اگر میسر ہوتی ہے، ایک ہمارا یہ ریکویسٹ ہے۔ دوسری سر یہ ہے کہ کوئی جیولوجیکل سروے ہو وہاں پہ، کیونکہ 2012-17 سے مکمل ہم افیکٹیز میں ہیں۔ جو کراکرم جو پٹی ہے اس سائڈ والے، وہاں پہ زلزلے نہیں آتے ہیں، صرف جو ہمیلین پٹیز ہیں اس میں زلزلے آتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ زلزلہ بار بار آتے ہیں اور خطرہ ہمیشہ منڈلاتے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے آپ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمیں جیولوجیکل کوئی سروے کروائیں، کوئی ایکسپرٹ وہاں پہ لائے جائیں۔ آیا یہ کب تک آتا رہے گا، اس کی شدت کیا ہوگی، آنے والا کل کے لیے ہمیں کیا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس طرح کا زلزلہ دوبارہ آتا ہے تو ابھی تمام گھر کریکس ہیں، اس دفعہ اگر کوئی زلزلہ دوبارہ آتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ تقریباً جو ہے نا حالات بہت خراب ہونے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی جیولوجیکل سروے ہو جو یونین گنج سائٹ پہ ہے، اس کے جو ماہرین آتے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، فالٹ لائن کہاں پہ ہے، استور میں ہے یا کہاں سے ہے، کون سی پلیٹیں ہیں۔ اگر یہ ہمیں ذرا بتائیں تو ہم اپنا مستقبل جس حساب سے بھی گھر بنانے کا یا مائگریشن کا، ہم اس طرح کا کوئی لائے عمل جو ہے نا ہم طے کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلیں کہ فالٹ لائن کہاں پہ ہے ہماری، ورنہ ہم مشکلات کے اس میں ہیں ابھی تک آفٹر شاکس۔ بالکل صحیح۔ اچھا، حکومتی اقدامات کے حوالے سے آپ نے یہاں ذکر کیا، نجف بھٹو نے بھی ذکر کیا، آپ مطمئن ہیں انتظامی اقدامات اور صوبائی حکومت کے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو دیگر فلاحی ادارے ہیں، مثلا ایک RSP ہے، دوسرا ویلفیئرس، بہت سارے NGOs ہے، اور اس وقت جو چائنا، بالکل ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کے بہت سارے امدادی سامان آئے ہیں، تو عوام کو ملا ہے یا صرف یہ جو ہے نا اعلانات ہے، یا سوشل میڈیا کے حد تک ہے، یا اخبارات کے حد تک، یا یہ عوام میں تقسیم بھی ہو رہا ہے؟ اچھا سر، یہ جو باقی جو فلاحی ادارے ہیں ان میں سے ایک RSP کا ہمیں ملا ہے، ریڈ کرسچن سوسائٹی کا جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے سامان مختلف جگہوں پہ، ان کی اپنی ٹیم نے آ کے سروے کر کے دیا ہے۔ باقی سلیم مختلف فاؤنڈیشنز، ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں، ان کا جو ہے ابھی تک لوگوں کے لیے ترسیل جاری ہے۔ آج پاک فوج کے تلوں میں کوئی پروگرام بھی ہے، باسط بریگیڈ صاحب بھی گئے ہیں، اب ان کی طرف سے بھی کوئی امدادی سامان جو ہے وہاں پہ پہنچی ہے تلوں میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ کیونکہ سر میں ایک بات آپ کو یہاں عرض کروں کہ ٹینٹ ابھی جو ہے ہمیں ہر گرانے کو ضرورت ہوتی ہے، جتنے بھی اس میں، کیونکہ بار بار شاکس آتے ہیں تو گھر سے نکل کے باہر ٹینٹ میں جانے کے لیے ہر بندے کو ضرورت ہے، کیونکہ ابھی جو ہے ٹینٹ جو ہے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی تمام یونین گنج میں جہاں بھی افیکٹیز ہیں، ہر گرانے کے لیے جو ہے ہمیں ریکویسٹ کروں گا۔ تقریباً 1000 ٹینٹ تقسیم ہوئے ہیں، کیا یہ بہت زیادہ نہیں دیا؟ سر 1000 تقریباً پورا یونین میں دیے ہیں، تو ابھی تلبرگ میں کوئی 100 ٹینٹس کی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے خود حال ہی میں خود جو ہے نا گورنر صاحب آئے تھے، وزٹ کیا تھا، تلو میں بھی ڈیمانڈ ہے، گنج میں بھی آدھوں کو ملا ہے، آدھوں کو ٹینٹ چاہیے، کیونکہ 5-6 گرانوں کے بیچ ابھی جو ہے نا ایک ٹینٹ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کریں آفٹر شاکس آ رہے ہیں تو سردی ہے، برف باری ہے، تو پھر سارے جو ہے نا محلے والے اسی ایک ٹینٹ میں گھستے ہیں۔ اچھا جی، یہ سارے تو ہو گئے، امدادی سامان بھی پہنچ گئے، بر وقت انتظامات بھی ہو گئے حکومتی سطح پر، انتظامی سطح پر، اب مزید آگے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کیا مطالبہ ہے، اور پبلک کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ سر میرا آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ ہمیں مزید ڈیمانڈ کچھ ٹینٹوں کی ہے، دوسرا جو جہاں پہ رسک جو زون ہے، یا گونڈز کہتے ہیں، منی گونڈ، سرلی گونڈ، اچھا فلچچ گنج میں اس طرح کے بہت ساری ہے، ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائیں متبادل۔ دوسرا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کوئی فالٹ لائن، کوئی ایکسپرٹ لایا جائیں، وہ جیولوجیکل سروے کرایا جائیں، دوسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے سر، اور باقی تیسرا ہر گرانے کو انشاءاللہ بھی دے رہے ہیں، ابھی پاک آرمی کے جوان تقسیم کر رہے ہیں، تو اس سے ہم جو ہے نا ٹینٹ میں خود کفیل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر گرانے کو ایک ٹینٹ آئی تو وہ اس میں میسر ہوں گے۔ تو ہمیں یہی بڑا مسئلہ ہمارا ابھی رندو کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا فالٹ لائن کا جو ہے نا ہمیں پتہ ہو کہ آنے والا کل کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کا مین ڈیمانڈ ہے۔ ناظرین،
ہم نے ان سے ہر حوالے سے کوشچن کی، یہ مطمئن ہے پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے بہتر اقدامات کیے، ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے بھی خوش نظر آتے، بالخصوص ڈپٹی کمشنر اسکردو کے حوالے سے انتہائی یہ مطمئن ہے، انہوں نے بروقت ایمرجنسی نافذ کر کے 5 سے 8 دنوں میں تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ صوبائی حکومت پر خوش ہے، کیونکہ صوبائی حکومت پر اس لیے خوش ہے کہ یہ دونوں پی ٹی آئی کے ہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ GB9 نیوز کے آگاہی پروگرام سے منظوری الطر اور ہمارے مہمانوں کو اجازت۔ اللہ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔